الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گفتگو سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی یہ سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ جتنے بھی براہ راست یہاں پر جامعہ نظام مصطفیٰ میں خواتین و حضرات شریک ہوتے ہیں وہ بھی، اور جتنے آن لائن ہمارے ساتھ فیس بک کے ذریعے سے، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانیات اور کفریات کے حوالے سے، ایک ایمان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کفر، اور ایک تیسری چیز ہے منافقت۔ منافقت کے لیے عربی زبان میں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک منافقت اور دوسرا نفاق۔ منافقت اور نفاق، یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں منافقت کے لیے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار۔ زبان سے دعویٰ ہوتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن وہ جو تصدیق قلبی ہے، دل سے جو تصدیق ہوتی ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ تصدیق کیا، یہاں پر انکار ہوتا ہے۔ تو زبان سے اقرار کیا جاتا ہے، اسلام کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن دل میں انکار ہوتا ہے اسلام سے۔ اسے منافقت کہا جاتا ہے یا اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ یعنی تین طرح کے لوگ ہو گئے۔ پہلے نمبر پہ مسلمان وہ، اگر ہم تھوڑا خلاصہ نکالیں، کہ جن کے دل میں بھی اسلام ہوتا ہے اور زبان پر بھی اسلام ہوتا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ تھے کافر۔ کافر وہی جو زبان سے بھی انکار اور دل سے بھی انکار۔ تیسرے نمبر پر ہے منافق۔ یہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دل سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی ایک لحاظ سے مسلمانوں کے جیسے کہ زبان سے دعویٰ کیا اسلام کا، اور دل کے لحاظ سے کافروں کے جیسے۔ انہیں منافق کہا جاتا ہے، اور یہ عمل ان کا منافقت کہلاتا ہے۔ تو یہ منافقت یا نفاق یہ بھی خالص کفر ہے، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، نیچے کا طبقہ ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی کافروں سے بھی نچلے طبقے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں کچھ لوگ تھے جو منافق تھے، منافقین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیع علم کی بنا پر ان کو پہچانا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ ایک مشہور حدیث پاک میں بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ارشاد فرمایا، لوگ وہاں پر موجود تھے، آپ نے فرمایا قم یا فلاں اخرج فإنک منافق، کہ اے فلاں کھڑا ہو جا اور یہاں سے چلا جا، تو منافق ہے۔ تو نام لے لے کے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتاتے چلے گئے اور انہیں اپنی مسجد سے نکالتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں منافقین موجود تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اپنے علم کی بنا پر جانتے بھی تھے اور انہیں آپ نے اپنی محفل سے اور اپنی مسجد سے نکالا بھی۔ لیکن اب اس ہمارے زمانہ میں، جس زمانہ میں ہم موجود ہیں، اس زمانہ میں کسی خاص بندے کی نسبت، کسی خاص بندے کے بارے میں، کسی خاص بندے کے متعلق یقین کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا۔ اس دور میں تو وحی نازل ہو رہی تھی، وحی کے ذریعے سے مطلع کر دیا جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب چونکہ وحی کا نزول منقطع ہو چکا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، تو اب اس زمانہ میں کسی خاص بندے کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ منافق ہے۔ ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرے ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک کہ اس سے کوئی ایسی بات یا ایسا کام صادر نہیں ہوتا جو ایمان کے منافی ہو۔ جب تک صادر نہیں ہوتا وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے اور اس کے ساتھ مسلمانوں والے تمام امور، اس کے حوالے سے جتنی بھی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنے، اس طریقے سے ہم اس کے ساتھ پیش آئیں گے، اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی ایسی بات ابھی اس سے سرزد نہیں ہوئی جو اسلام کے یا ایمان کے منافی ہو، نہ کوئی ایسی بات صادر ہوئی ہے، نہ اس سے کوئی ایسا کام صادر ہوا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور اس سے مسلمانوں کے طریقے سے ہی پیش آئیں گے، اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ تو اسے کہتے ہیں منافقت یا نفاق۔ ایک اور چیز شرک بھی ہے، ایک کفر ہو گیا، ایک منافقت ہو گئی، اور ایک شے ہوتی ہے شرک۔ یہ شرک کس چیز کا نام ہے؟ شرک کا مطلب ہوتا ہے غیر خدا کو واجب الوجود یا عبادت کا مستحق سمجھنا۔ غیر خدا کو یعنی بتوں وغیرہ کو، کسی چاند کو، سورج کو، ستارے کو، یا پھر کسی بھی بندے کو عبادت کا مستحق سمجھنا کہ یہ بھی عبادت کا مستحق ہے، اس کی بھی عبادت کی جائے یا کرنے لگ جائے اس کی عبادت کا مستحق سمجھنا، یا پھر واجب الوجود جاننا۔ واجب الوجود ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود واجب ہے، واجب الوجود ہے، اللہ پاک وجود واجب ہے اور عدم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محال ہے۔ تو واجب الوجود جاننا یا عبادت کا مستحق جاننا کسی غیر خدا کو، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ یہ ہے الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، الوہیت میں خدا ہونے میں دوسرے کو شریک کیا۔ یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر، وہ ہم نے دیکھا، ایک ہوتی ہے منافقت، اور ایک ہوتا ہے شرک۔ شرک کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن حکیم میں ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یقینی طور پر ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہ کفر ہے اور کفر کی سب سے بدتر قسم ہے، بدتر قسم ہے یہ شرک۔ اس کے سوا کفر کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بڑے سے بڑا کفر بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کفر ہی رہے گا، شرک نہیں ہوگا۔ شرک یہی ہے کہ غیر خدا کو واجب الوجود سمجھا جائے یا غیر خدا کو مستحق عبادت سمجھا جائے، الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ باقی کفر ہو سکتے ہیں، دیگر معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن شرک حقیقت میں یہی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے،
ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مرتکب کبیرہ۔ ایسا شخص، ایسا مسلمان جس سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے، اسے مرتکب کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا بندہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ ارتکاب کبیرہ سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ مرتکب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، جیسے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان رہے گا۔ مرتکب کبیرہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، چاہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں اپنے محض فضل و کرم سے بھیجے، اپنے محض فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما دے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرما دیں، یا پھر اپنے کیے کی سزا بھگت لے، اس کے بعد جائے گا جنت میں۔ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لینے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسلام سے نکلتا نہیں ہے، دائرہ اسلام میں ہی رہتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کافر نہیں ہو جاتا، مسلمان ہی رہتا ہے اور جنت میں بھی جائے گا۔ لیکن کیسے جائے گا؟ اس کی 3 صورتیں یہاں پر بیان ہوئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جنت میں اس طرح سے جائے کہ اب پہلے اپنے گناہوں کی سزا بھگتے، اس کے بعد چلا جائے، لیکن جائے گا صحیح جنت میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شفیع المذنبین ہیں، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، وہ شفاعت فرمائیں اور جنت کے اندر چلا جائے، یا پھر محض اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما دے۔ جو بھی طریقہ ہو، اگر مسلمان ہے تو جنت میں ضرور جائے گا، اور جب جنت میں پہنچ جائے گا تو اس کے بعد کبھی بھی وہاں سے نکلے گا نہیں، جنت میں پہنچے گا۔ دوزخ سے تو لوگ نکالے جائیں گے جنت کی طرف، لیکن جنت سے کسی کو نہیں نکالا جائے گا۔ تو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کریں۔ کوئی کافر مر گیا، اس کے بارے میں یہی پتہ تھا کہ اس نے کافروں والی زندگی گزاری ہے، کافر مرا ہے، کفر پہ مرا ہے مثال کے طور پر، یعنی کہ یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کفر پہ ہی مرا ہے، لیکن اس کی زندگی جو تھی وہ کافروں والی تھی، کوئی کافر تھا وہ مر گیا، تو یعنی اس کا مسلمان ہونا مشہور نہیں تھا، کافر ہونا مشہور تھا۔ تو اگر کوئی کافر مر جاتا ہے تو کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنا ممنوع ہے۔ مغفرت کی دعا اس کے لیے نہیں کی جا سکتی، مغفرت کی دعا نہ کی جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مرتد کو مرحوم یا مغفور بھی نہیں کہہ سکتا، ایک کافر ہے وہ مر گیا ہے، ایک تو اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، دوسرا یہ کہ وہ مر گیا ہے اس کو مرحوم بھی نہیں کہا جا سکتا، مرحوم بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو مغفور بھی نہیں کہہ سکتے۔ ان کو مرحوم کہنا، مغفور کہنا یا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ سب ممنوع ہے۔ اگلا مسئلہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، ضروریات دین کی ہم نے بات کی تھی، وہاں پر کچھ مثالیں بھی ہم نے دیکھیں۔ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین میں سے ہے کہ مسلمان کو مسلمان سمجھا جائے اور کافر کو کافر سمجھا جائے، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اگرچہ ہم کسی بھی شخص کے بارے میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، لیکن اس نے مسلمانوں والی زندگی گزاری ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔
اور نہ ہی کسی کافر کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کفر پر ہی مرا ہے، لیکن چونکہ اس نے کافروں والی زندگی گزاری ہے تو اس لیے مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کافر مثال کے طور پر یہودی ہے یا عیسائی ہے یا بت پرست ہے، وہ مر جاتا ہے تو ہم یقین کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے، یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے، کہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یقین ہمیں یہاں پر حاصل ہونے کا کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے۔ یقین حاصل ہوتا ہے کسی شرعی ثبوت کی بنا پر، کوئی وحی نازل ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کفر پہ مرا ہے، یا اس ٹائپ کا کوئی اور ہوتا تو پھر پتہ چلتا بے شک اس نے زندگی کافروں والی گزاری ہے لیکن کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہے یا وہ مرا ہے، یہ یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، مگر ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانے، جس نے زندگی کافروں والی گزاری ہے اس کو ہم کافر ہی سمجھیں، اس کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں گے جو کافروں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی تمام معاملات کیے جائیں گے، ویسے ہی کیے جائیں گے جیسے کافروں کے ساتھ، اگرچہ یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح جو ظاہراً مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، مسلمانوں میں رہتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور اس کا کوئی بھی قول یا فعل ایمان کے خلاف بھی نہیں ہے، تو فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی جانیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا حال بھی معلوم نہیں ہے۔ تو کافر کو کافر جاننا اور مسلمان کو مسلمان جاننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہمارا جو مسلک ہے اسے اہل السنت والجماعت کہا جاتا ہے، اہل السنت والجماعت۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ میری امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی سب جہنمی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ناجی فرقہ ہوگا جس کو نجات ملے گی وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ یا وہ گروہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی میری سنت کے پیروکار، میری سنت کے پیروکار۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا، ہم الجماعہ، وہ جماعت ہوں گے، تو میری سنت کے پیروکار، تو اسی لیے ہمیں اہل السنت والجماعت کہا جاتا ہے، اہل السنت والجماعت۔ اگر ہم عربی میں الف لام کے ساتھ بولیں تو اہل السنت والجماعت، اور اگر بغیر الف لام کے بولتے ہیں تو اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت، اور اگر الف لام کے ساتھ یعنی سنت کے اوپر الف لام لگاتے ہیں پھر اہل السنت والجماعت، پھر سنت کے اوپر بھی الف لام لگائیں اور جماعت کے اوپر بھی الف لام لگائیں، اہل السنت والجماعت۔ اور اگر بغیر الف لام کے ہم پڑھتے ہیں تو اہل سنت و جماعت، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ، جسے سواد اعظم فرمایا، جماعت قرار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا کہ جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم میں جا گرا، جو اس سے الگ ہوا اہل سنت کے رستے سے ہٹ گیا وہ جہنم میں جا گرا۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقے کا نام، جو نجات پانے والا گروہ ہے یعنی ہم لوگ، ہمیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ ان باقی گمراہ فرقے ہیں، ان گمراہ فرقوں میں سے بہت سارے پیدا ہونے کے بعد ختم ہو گئے، بہت سے اب بھی موجود ہیں، تو وہ مشہور و معروف ہیں، تو ہمیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ باقی سارے گمراہ فرقے ہیں، اور یہ نام جو ہے ہمارا اہل سنت والجماعت، یہ حدیث شریف سے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود عطا فرمایا ہے، اہل سنت والجماعہ۔ ہمارا آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ کہ ہم نے امامت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ امامت، امام بھی تو بولا جاتا ہے نا، امام۔ یہ امامت دو قسم کی ہے، ایک کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے اور دوسری کو امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ نماز کی امامت، جو بندہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ امام کہلاتا ہے، اس کی جو امامت ہے اس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ جو ہمارے فرض علوم کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم عبادات کی بحث کریں گے، عبادات کے بارے میں، وہاں پر پھر نماز کے باب میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ امام کون ہوتا ہے۔ جو نماز پڑھانے والا امام ہوتا ہے، مسجد کا امام ہوتا ہے، اس کی کیا صفات ہوتی ہیں، کون امام بن سکتا ہے، امامت کرا سکتا ہے اور کون امامت نہیں کرا سکتا، اس کی پھر ہم تفصیلات بعد میں دیکھیں گے۔ تو جو مسجد میں امامت کراتا ہے اس کی امامت کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ جو مسجد کا امام ہوتا ہے، مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، جماعت کرواتا ہے، اس کی امامت کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ دوسری امامت جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں اسے امامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونا، نائب ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونا۔ جیسے خلفائے راشدین تھے، خلفائے راشدین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت میں انہوں نے مسلمانوں کے تمام امور، چاہے دین سے متعلق تھے یا دنیا سے متعلق، انہوں نے ان میں حسب شرع، شریعت کے مطابق انہیں اجازت ہوتی ہے عام تصرف کرنے کی، اور ایسے ائمہ کی اطاعت بھی فرض ہوتی ہے جب تک کہ وہ کسی اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، ان کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسے بولا جاتا ہے امامت کبریٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے امام ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے امام، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن۔ اسے امامت کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ہوتی کیا ہے کہ حضور کی نیابت میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں، ان کی خلافت میں، ان کے نائب بن کر جو حکمران ہوتے ہیں، حکمران وہ پھر عام مسلمانوں کے دینی اختیار وہ رکھتے ہیں عام تصرف کرنے کا، ان کو اختیار ہوتا ہے، اپنے طور پر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں۔ اور ان ائمہ کی، یعنی کہ ان حکماء کی اور ان خلفاء کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ تو ان کی اطاعت کرنے کا بھی حکم ہے، ان کی بھی اطاعت کی جائے گی، لیکن ان کی اطاعت کوئی غیر مشروط نہیں ہے، مشروط طور پہ ان کی اطاعت ہے جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دیں، معصیت کا حکم نہ دیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، تب تک ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو خلاف شریعت ہے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی اور اسے ان کی نافرمانی بھی نہیں کہا جائے گا۔ تو اسے امامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس امامت کے لیے مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، قادر ہونا اور قریشی ہونا شرط ہے، قریشی ہونا شرط ہے۔ مسلمان ہو، مسلمانوں کا بادشاہ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل و بالغ ہونا، قادر ہونا۔ قادر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ احکام شرعیہ جو اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے احکام شرعیہ کا نفاذ کرنا ہے، تو اس کے پاس قدرت بھی ہو، قادر بھی ہو۔ تو قادر ہونا اور قریشی ہونا اس کے لیے شرط ہے، علماء نے لکھا ہے۔ ہاشمی ہونا یا علوی ہونا یا معصوم ہونا اس کی شرط نہیں ہے،
وہ شرطیں تو ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی خلیفہ مسلمانوں کا وہی ہو سکتا ہے جو ہاشمی ہو، ہاشمی، تو ہاشمی ہونا خلیفہ ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، قریشی ہونا بھی کافی ہے۔ قریشی ہونا یہ شرط ہے کہ قریشی ہو، لیکن ہاشمی بھی ہو۔ اصل میں ہاشمی جو ہے وہ قریش کی ایک شاخ ہے، قریش اوپر جو ہے نا بڑی شاخ ہو گئی، اس کی آگے دو شاخیں ہیں، ایک ہاشمی اور دوسرے جو ہے نا وہ غیر ہاشمی۔ تو قریش ہونا ضروری ہے، چاہے ہاشمی ہو چاہے غیر ہاشمی ہو، قریش ہونا ضروری ہے، ہاشمی ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح علوی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ علوی ہم بولتے ہیں ان کو جو حضرت علی پاک کی اولاد میں سے ہوں۔ اگر علوی ہونا شرط لگا دیا جائے تو پھر حضرت علی پاک بھی پھر خلیفہ نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ تو علوی نہیں ہیں، وہ تو خود حضرت علی ہیں۔ علوی تو وہ ہیں جو حضرت علی پاک کی اولاد میں سے ہوں، تو وہ علوی۔ ہاشمی تو آپ ہیں، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی ہیں، قریشی بھی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی قریشی ہی ہوتا ہے، لیکن ہر قریشی ہاشمی نہیں ہوتا۔ تو آپ ہاشمی تو ہیں لیکن قریشی بھی ہیں، تو لیکن علوی آپ نہیں ہیں، آپ خود حضرت علی ہیں۔ تو علوی ہونا بھی اس کی شرط نہیں ہے، معصوم ہونا بھی اس کی شرط نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ صرف وہی ہوگا جو معصوم ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ روافض کی لگئی ہوئی شرطیں ہیں، اور اس میں ان کی ایک نیت فاسدہ شامل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاشمی ہو، تو ہاشمی کہہ کے وہ نکالنا چاہتے ہیں اصل میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کو۔ وہ قریشی تو ہیں لیکن ہاشمی نہیں ہیں، تو اس لیے وہ ہاشمی کی شرط اس لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ خلیفہ ہونے سے خارج ہو جائیں۔ تو اہل سنت کے نزدیک قریشی ہونا شرط ہے، ہاشمی ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ علوی ہو، علوی ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ معصوم ہو۔ معصوم ہونا امامت کے لیے اہل سنت کے نزدیک کوئی شرط نہیں ہے۔ معصوم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول ہوتے ہیں یا پھر ہوتے ہیں فرشتے، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ لہذا امام کے لیے ہاشمی ہونا، علوی ہونا اور معصوم ہونا شرط نہیں، ان کی شرط روافض لگاتے ہیں، اور اس سے بھی ان کا مقصد جو خلفائے ثلاثہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، ان کو خلافت سے نکالنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس نیت سے وہ کہتے ہیں کہ ہاشمی ہو یا علوی ہو۔ حالانکہ ان حضرات کی خلافت پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، ان پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور اجماع حجت ہوتا ہے۔ خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، انہوں نے ان حضرات کی خلافتوں کو تسلیم کیا ہے۔ تو اس لیے شرط کیا ہے امام کے لیے کہ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، قادر ہو اور قریشی ہو۔ ہاشمی ہونا، علوی ہونا یا معصوم ہونا امامت کے لیے شرط نہیں ہے۔ امام کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی، امام یعنی خلیفہ کی اطاعت ہر مسلمان پر ضروری ہے، جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف کا حکم نہ دے، اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ خلاف شریعت میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی بھی کہے، چاہے کوئی پیر صاحب کہتا ہے، چاہے کوئی استاد صاحب کہتا ہے، چاہے کوئی والد صاحب کہتا ہے، کوئی بڑا کہتا ہے، بزرگ کہتا ہے، اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق ہے، یعنی شریعت میں وہ ناجائز نہیں ہے، شریعت نے اس سے روکا نہیں ہے، جائز بتایا ہے شریعت نے، تو اس میں اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اساتذہ ہیں وہ کوئی جائز کام بتاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس پر ضروری ہے کہ اپنے استاذ کی اطاعت کریں۔ جائز کام ہے ان پر ضروری ہے کہ اپنے استاذ کی اطاعت کریں۔ والدین بتاتے ہیں اپنی اولاد کو تو جائز کام بتاتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر حکمران کوئی جائز کام بتاتا ہے، حکمران خلیفہ وہ کوئی جائز کام بتاتا ہے تو جائز کام میں اس کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ امام ایسا شخص مقرر کیا جائے، یہ مسجد کے امام کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ کی۔ امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شجاع ہو، بہادر ہو اور عالم ہو،
یا پھر علماء کی مدد سے کام لینے والا ہو، علماء کی مدد سے کام کرے۔ عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے، عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا الرجال قوامون علی النساء، یہ حکمرانی اللہ پاک نے مردوں کو عطا فرمائی ہے، تو عورت کی امامت یعنی اس کی حکمرانی یا اس کا خلیفہ ہونا جائز نہیں ہے، اور نابالغ اس کی بھی امامت جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق اور امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا اہل سنت والجماعت کی ضروریات میں سے ہے، ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 6 ماہ کے لیے۔ تو ان حضرات کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان حضرات کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور ان کی خلافت کو صرف خلافت نہیں کہا جاتا، خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہونے کا حق ادا فرما دیا، اس لیے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ بولا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے بعد باقی ساری مخلوقات سے افضل، چاہے مخلوقات جنوں کی ہو، انسانوں کی ہو یا فرشتوں کی، تمام مخلوقات سے افضل انبیاء کرام کے بعد، رسول کے بعد تمام مخلوقات سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، سب سے افضل انبیاء کرام کے بعد۔ ویسے تو سب سے افضل کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام، رسول ہوتے ہیں سب سے افضل، ان کے بعد کی اگر بات کریں تو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل باقی ساری مخلوقات سے افضل کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب، جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے اسی ترتیب سے ان کی فضیلت ہے، جس ترتیب سے ان کی خلافت ابو بکر صدیق کی تو وہ سب سے افضل ہوئے۔ پھر خلافت کس کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو دوسرے نمبر پر پھر وہ افضل ہوئے، پھر عثمان غنی، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جو شخص مولا علی رضی اللہ اعظم سے افضل بتائے، حضرت علی کا 4تھا نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہہ دیتے ہیں علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر۔ خلافت راشدہ میں اگر اس طرح سے کہتے ہیں کہ خلیفہ پہلے وہ ہیں تو یہ گمراہی ہے، یہ بددینی ہے، بد مذہبیت ہے۔ بے شمار اعزازات ہیں، اللہ پاک نے ان کو بے شمار فضائل عطا فرمائے ہیں، اور وہ 4تھے نمبر پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کوئی کہتا ہے اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی وہ پہلے ہیں تو وہ گمراہ بندہ ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق سے یا حضرت عمر فاروق سے افضل بتاتا ہے کہ یہ تو ان سے افضل ہیں، تو ایسا شخص اہل سنت کے نزدیک گمراہ ہے اور بد مذہب ہے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ ان کی جو خلافت ہے وہ افضلیت کی ترتیب پر ہے، یعنی جو پہلے سب سے افضل تھا وہ پہلا خلیفہ بنا،
ان کے بعد جو افضل تھا وہ دوسرا خلیفہ، ان کے بعد جو افضل تھا وہ تیسرا خلیفہ، اور ان کے بعد جو افضل تھا وہ چوتھا خلیفہ، اس طریقے سے۔ تو یہ کل کائنات میں انبیاء کرام کے بعد یہ 4 ہستیاں سب سے افضل ہیں۔ خلفائے اربعہ راشدین، خلفائے راشدین جو اربعہ ہیں، ان کے بعد پھر کون سب سے افضل ہے؟ ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی، جن میں پہلے یہ 4 خلفائے راشدین شامل ہیں جن کے ہم نام لے چکے، وہ تو افضل ہو گئے نا سب سے۔ اب ان کے بعد کون افضل ہے؟ جو باقی 6 بچ گئے عشرہ مبشرہ میں سے، ان کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، یہ 6 بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ تو یہ خلفائے راشدین کے بعد یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ حضرات حسنین کریمین، وہ اصحاب بدر، اصحاب بیعت الرضوان، یہ ان سب کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سارے کے سارے قطعی اور یقینی طور پر جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کرام، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سارے کے سارے اہل خیر ہیں، اہل خیر ہیں اور عادل ہیں، ظالم نہیں ہیں، عادل ہیں۔ ان کا جب بھی ذکر کیا جائے، کسی بھی صحابی کا جب بھی ذکر کریں آپ، تو خیر کے ساتھ ہی ان کا ذکر کیا جائے، تعریف کے ساتھ ہی ان کا ذکر کیا جائے، خیر کے ساتھ۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت میں رہے صحابی کہلاتے ہیں، کیونکہ صحابی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ صحابی ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے، کوئی بھی مرتبہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو صحابی ہیں چونکہ وہ، تو اس لیے جب بھی ان کا آپ ذکر کریں، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے یا پھر جو ہے نا کسی اور صحابی کا، جب بھی ذکر کریں تو سب کا ذکر خیر کے ساتھ ہو۔ یہ نہ کہا جائے کہ فلاں سے تو یہ خطا ہوئی اور فلاں سے تو یہ خطا ہوئی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ویسے کیا، ایسے ان کے تذکرے نہیں بنتے۔ نہ انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں ایسا کہنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں ایسا کہنے کی اجازت ہے۔ صحابہ کرام کا جب بھی تذکرہ کیا جائے اور جس صحابی کا تذکرہ کیا جائے، ہمیشہ خیر کے ساتھ اور اچھے الفاظ میں کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو مذہب اہل سنت پہ زندگی اور مذہب اہل سنت پہ موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔